تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی باتیں بیان کی جائے، اس کے دل کانپ جایا کرتے ہیں، دہل جایا کرتے ہیں، وہ ڈر جایا کرتا ہے. اور جب اس مومن کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم پڑھا کرو. یہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یقین مانو کل قیامت دن اللہ کے ہاں شکایتیں ہمارے خلاف ہوں گی. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے اے اللہ، اے پروردگار عالم، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کریم کی تلاوت ان لوگوں نے چھوڑ دی تھی. ہمارے خلاف ہمارے پیارے پیغمبر گواہی دیں گے. اس لیے قرآن کریم کو پڑھا کرو. اور اگر ہم نے قرآن کو پڑھا تو یقین مانو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جو قرآن کریم کے حرف کی تلاوت کرے گا، جو قرآن کے حرف کو پڑھے گا، اسے ایک نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالها، نیکیاں 1 سے 10 گنا تک اللہ بڑھا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ تینوں مل کر کے حرف ہیں، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. میرے پیارے بھائیوں، اگر الف لام میم ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 30 یا اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ دے سکتا ہے. نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ آتے ہی مسجدوں میں قرآن کی تعداد کم پڑ جاتی ہے. کبھی کبھی مسجدوں کی حالت یہ ہوتی ہے جتنے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں قرآن کے نسخے کم پڑ جایا کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ سال کے 11 مہینوں تک ہم نے اور آپ نے قرآن کریم کو تابو کی زینت بنا دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کا محاسبہ کرو. ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ اپنے موبائل کی اسکرین دیکھتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم لوگوں کے میسج کو دیکھتے ہیں. اگر ہمارا کوئی قریبی ہمیں میسج کرے، ہم نہ دیکھیں، وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہم اپنے کسی قریبی کو میسج کریں، وہ ہمارے میسج کا جواب نہ دے، ہم ناراض ہو جائیں گے. اللہ کی کتاب ہم نہ پڑھیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہم نہ کریں، کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا. اللہ کا ایک قانون ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے کسی قوم کو بلندی تک پہنچائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے کسی قوم کو ذلت گرا دے گا. تم نے قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیا. ایک حدیث مجھے یاد آئی دنیا کے حوالے سے، آپ اسے بھی سن لیجئے. بڑی پیاری روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ان حالات کا تذکرہ اس میں کیا. کہا، یوشک ان تدا علیکم الامم کما تدا الاکلۃ الی قصاتها. اے میرے صحابہ، قریب ہے کہ تمہارے اوپر امت ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا آدمی دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. فقال قائل ومن قلت یومئذ، اے اللہ کے نبی کا ان دنوں ہماری تعداد کم ہو جائے گی. کہا نہیں بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن تم سمندر کے چھاپ کے برابر ہو جاؤ گے، سیلاب کے چھاپ کے برابر ہو جاؤ گے. پانی کے بلبلے ہوتے ہیں، جب سیلاب آتا ہے اس کے اوپر سفید سفید جھاگ اور بلبلے ہوا کرتے ہیں، دکھنے میں بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن انگلی لگائیں گے، منہ سے آپ پھونک ماریں گے، ہوائیں چلیں گی، وہ بلبلے پانی کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا معاملہ یہی ہوگا. تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے، عزت ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، کرسی ہمارے پاس، مال ہمارے پاس، پراپرٹی ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، مگر اس کے باوجود ہم ذلیل ہیں. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے اندر سے تمہارے خوف کو نکال دے گا. وَلْيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دے گا. کہا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا وکراہیت الموت. تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے. تو میرے پیارے بھائیوں،
یہ تیسرا سبب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور کیا. دنیا کی چیزیں ہمیں یاد ہیں, اللہ کی کتاب ہمیں یاد نہیں ہے. چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم نے توحید سے سمجھوتا کر لیا. توحید ہمارا خالص نہیں رہا. ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری پیدائش اور ہماری تخلیق کا مقصد جو توحید ہے, اس توحید کو ہم نے بھلا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جناتوں کو انسانوں کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. مگر آپ غور کیجئے سماج میں شرک کی کون سی ایسی قسم جو ہمارے مسلمان اور اہل حدیث گھرانوں میں پائی نہیں جا رہی ہے. کوئی اپنی ماں کی قسم کھا رہا ہے, اپنی روزی روٹی کی قسم کوئی کھا رہا ہے, کوئی پیار اور محبت کی قسم کھا رہا ہے, کوئی زندگی کی قسم کھا رہا ہے, کوئی ماں اپنی اولاد کی قسم کھا رہی ہے, کوئی اپنی زندگی کی قسم کھا رہی ہے. تعویذ اس کے ہاتھ میں ہے, تعویذ اس کے ہاتھ میں ہے. میرے پیارے بھائیو, یہ شرک ہے, اور اگر ہم نے شرک کیا تو سمجھ لو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو ایمان لائے اور ایمان کو لوگوں نے شرک سے نہیں ملایا, شرک سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا, اولئک لہم الامن وہم مہتدون, ان لوگوں کے لیے دنیا میں امن و امان ہے اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت پانے والے ہیں. تو توحید سے ہم نے سمجھوتا کیا, اور میرے رب نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے اگر توحید کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, جو لوگ توحید کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے, اللہ کے ساتھ پیاروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے, کل قیامت کے دن زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں اگر دیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا, زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو توحید سے ہم نے سمجھوتا کیا. ذلت کی ایک اور وجہ, ذلت کی ایک اور سبب یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان بے راہ رو ہے, ہمارا نوجوان سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں, دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس قوم کے جوان سدھر نہ جائیں. دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتی جب تک اس قوم کے نوجوان اصحاب کہف کے جوانوں کی طرح نہ ہو جائیں. آپ دیکھیے آج جمعہ کا دن ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی, میری پیاری ماں بہنوں نے بھی تلاوت کی ہوگی, اور اگر کوئی نہیں کرتے ہیں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت تو آج میں بتا رہا ہوں آپ وعدہ لے لیجیے اور اپنے دل میں تہیہ کر لیجیے, جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آج ہی پڑھیں گے, اور اگلے جمعہ سے جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب سے پہلے تک سورہ کہف کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہفتے کے لیے اس بندے کو نور عطا کرتا ہے. کتنا وقت لگے گا میرے پیارے بھائی؟ ہم دکانوں پر, ہم ادھر ادھر بیٹھ کر کے پان کی دکانوں پر, چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے گھنٹوں گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں, باتیں کر سکتے ہیں, ان کی غیبت, ان کی چغلی, ان کی برائی, یہ کیسے کما رہا, وہ کیا کر رہا, اس کی فکر ہمیں ہے. مگر کیا ہمارے پاس اس قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, آپ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں. آپ پڑھیے اس قوم اصحاب کہف کے جوانوں نے, اللہ رب العالمین نے ان کا نام نہیں لیا, ان کا خاندان نہیں بتایا, ان کا قبیلہ اور کس قبیلے اور کس خاندان اور کس قوم سے تعلق رکھنے والے تھے, اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. لیکن جب ایک ظالم بادشاہ کے دور میں توحید کا نعرہ ان لوگوں نے بلند کیا, ایک ظالم بادشاہ کے دور میں ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک اللہ کی عبودیت کا اقرار کیا, اللہ کو ان نوجوانوں کی ادا اتنی بھائی, اتنی پسند آ گئی کہ رب العالمین نے ان کے نام پہ پوری سورت نازل کر دی. اللہ نے بیان فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا, وہ ایسے جوان تھے جنہوں نے اپنی انہم فتیۃ آمنوا بربہم, جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے اور ایمان لانے کی بنیاد پہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. میرے پیارے بھائیوں, آج جوانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارا جوان ابھی 2024 کی رات ختم ہوئی, 2025 سال شروع ہوا, ہمارے مسلم جوانوں نے اسٹیٹس لگائے, ہمارے مسلم جوانوں نے خوشیاں منائی. رات کے اس وقت میں جس وقت میں اللہ کا یہ بندہ اگر اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھتا, رات کے اس وقت میں جب اللہ کے سامنے آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور یہ سوچتا
کہ 2024 کا سال ختم ہوا، میں قبر اور موت کے 1 سال اور قریب ہو گیا۔ اللہ نے ہماری زندگی کو متعین کر کے بھیجا تھا، ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے، اور یہ سوچتا پچھلے سال ہم نے گناہ کے کام زیادہ کیے ہیں یا نیکیوں کے کام زیادہ کیے ہیں، اللہ نے ہمیں 1 اور سال دے دیا ہے، اللہ نے ہمیں 1 اور موقع دیا ہے، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ مگر اس مسلمان کو اس کی فکر نہیں ہوتی، اس جوان کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ جوان نشہ خور، یہ جوان شرابی، یہ جوان جوا کھیلنے والا، یہ جوان زناکار، آج آپ دیکھ لیجئے ہماری پیاری ماں بہنوں، میری پیاری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، میں بھی آپ کے اوپر بھی آ رہا ہوں، مگر آپ سنیے اس جوان کی حالت یہ ہو گئی ہے، جوان تباہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ جوان ہونے چاہے تو عزت، اگر وقار چاہتے ہو، اگر اپنا مقام چاہتے ہو، اگر اللہ کے ہاں کامیابی چاہتے ہو، تو آؤ اللہ کے دین سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اس امت کی ذلت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہماری خواتین کا بے پردہ ہو کر کے گھروں سے باہر نکلنا۔ اس عورت نے پردے میں رہ کر کے وہ کردار ادا کیا ہے کہ اس عورت نے امام بخاری، اس عورت نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس عورت نے امام مسلم اور بڑے بڑے اجلہ، بڑے بڑے اکابر اور بہت بڑے بڑے نام اور علماء کو اس ماں نے پردے میں رہ کر کے اس دنیا کے اندر جنم دیا ہے۔ آج ایسی مائیں کہاں ہیں؟ آج کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اگر برا لگے تو معاف کرنا، رب کعبہ کی قسم، ایمان والا ہونے کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے، ٹرینوں میں، بسوں میں، اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر، ہوٹلوں پر جب نگاہیں پڑتی ہیں، ہماری قوم کی بہن جو نقاب لگائے بھی کسی ایسے بچے کے ساتھ رنگتیاں منا رہی ہے جس کے ہاتھ میں لال دھاگا بندھا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں کالا دھاگا بندھا ہوا ہے، جو شکل و صورت کے اعتبار سے شیطان سے بھی بدتر لگ رہا ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ توحید والا نہیں ہے، اس نے اپنی عزت کا سودا کیا، اس نے اپنی وقار کا سودا کیا، اور یہاں تک آگے بڑھ گئی کہ اپنے ایمان کا بھی سمجھوتا کر لیا، اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے وقار کی حفاظت کرو، آپ پابندہ رہو، اور صرف پابندہ رہنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ آپ پردے میں رہنے کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی سیرت کو پڑھو اور ان کی سیرت کو اپناؤ، پابندہ بن جاؤ، باحیا بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، اگر آپ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیں، انشاءاللہ کسی کی جرأت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو آپ کے اوپر غلط نگاہ ڈال لے۔ بہت ساری چیزیں میری چھوٹ رہی ہیں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، مگر میں اجازت چاہوں گا تو 5 منٹ اور۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وقار مل جائے، عزت مل جائے، میں نے شروع میں کہا عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، اور میں نے یہ بھی کہا یہ جو مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہمارے اپنے کالے کارناموں اور کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا ایک اصول ہے، اگر ہمارے اوپر تکلیف آ جائے تو ہمیں اللہ کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ہمارے طرف سے اوپر مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، تضرعوا، یہ تھا ساری اختیار کر کے اللہ کے سامنے آ جاتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن گناہ کرتے کرتے کے دل سخت ہو چکے ہیں، اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ اللہ کی جانب سے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ان کے اوپر آ رہی ہیں، مگر ان کے ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت کے بجائے ہمیں وقار اور عزت مل جائے تو ہمیں اللہ کے سامنے آنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، علاج یہ ہے اگر اللہ کی تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیروں کو، تمہارے قدموں کو اللہ جما دے گا۔ معاف کیجئے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری دولت کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم اللہ والا بن جائیں، اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد سامنے والا ہی سمجھ لے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ منہج سرت کو اختیار کرنے والا ہے، یہ سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں نے تمہارے اندر کوئی ایسی چیزیں چھوڑی ہے، میں
تو ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہو، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی سنت۔ عمر بن خطاب کا ایک اور یاد آ رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے سب سے ذلیل قوم تھے، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں وقار دیا۔ ما مبتغینا العزت بدونه اذلنا اللہ، اسلام کے علاوہ اگر کہیں اور ہم عزت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، کامیابیاں تمہاری قدم بوسی کریں گی، شرط یہ ہے کہ تم پکے اور سچے مومن بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ۔ آخری بات بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، علاج میں بہت ساری چیزیں ہیں مگر ایک علاج اور اہم علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی دعوت دینی شروع کی، آپ کے اخلاق اور آپ کی بہترین آداب اور بہترین گفتار و کردار کا ہی نتیجہ رہا کہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہوتے چلے گئے۔ دیکھ لیجیے سمامہ بن اسال کو اگر آپ نے معاف نہ کیا ہوتا، انہیں سزائے موت دے دی ہوتی تو شاید مشرف کا اسلام نہ ہوتا۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ ہمیں اگر کوئی گالی دے رہا ہے، ہم پلٹ کر کے اگر گالی دیں گے تو ہمارا کیا بچے گا؟ اگر آپ کو کوئی پتھر مارے آپ پھول برسائیے، مسکرا کے بات کیجئے، انشاءاللہ ایک دن آپ کے سامنے وہ شرمندہ ہو کر کے آپ کے نیچے آئے گا اور آپ کے ساتھ بڑی محبت اور بڑی الفت کے ساتھ پیش آئے گا۔ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ورنہ باتیں کچھ آپ کے سامنے ہوتی جاتی۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، اس امت نے جو ذلت کی راہ پائی ہے اور یہ امت جو ذلیل ہو رہی ہے، بربادی اور تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے، اس کے کچھ اسباب آپ کے سامنے میں نے آج پیش کیا ہے۔ کوشش کریں اور اللہ کی ذات سے دعا بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے حالات کی اصلاح فرما دے، مولا کریم تو ہم سب کو دین سے جوڑ دے، اللہ تو ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے والا بنا لے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم تیرے گھروں کو آباد کر لیں، ہم تیری کتاب کی تلاوت کرتے رہیں۔ مولا جب تک ہمیں اس کائنات کے اندر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جائیں توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ تو ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے آزاد کرتے ہوئے جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے۔ آمین العالمین۔ جو بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تیرے وہ موحد بندے جو اس دنیا سے چلے گئے، انسان ہونے کے ناطے اگر وہ تکلیف، انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ کا کام کر کے گئے ہیں، مولا ان کی تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو تو معاف فرما دے اور ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے۔ آمین العالمین۔ ہم سب کے ایمان و عقیدہ کی تو حفاظت فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔